بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ عالم ارواح میں دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح سے اللہ رب العزت نے عہد لیا کہ اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی معاونت کریں۔ عالم ارواح میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور اسی عالم میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے روح انور سے فیض حاصل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک میں سے تقریباً 70 اسماء وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی کا یہ نام نہیں تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے تاکہ اس دنیا میں کسی کو کسی قسم کا شک کو شبہ نہ رہے کہ قرآن پاک سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں جو احمد کا ذکر آیا ہے وہ کسی اور کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے پیچھے اسی طرح ہی دیکھ سکتے تھے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے وقت روشنی میں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کا لعاب مبارک کھارے اور کڑوے پانی کو میٹھا بنا دیتا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی قوت بھی بہت بڑھ کر تھی، یہاں تک کہ اکثر ہجوم میں ملائکہ کے سبب سے آسمان میں جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آپ بھی سن لیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی سدرۃ المنتہا میں ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازوؤں کی آواز سن لیتے تھے، اور وہ جب وہاں سے آپ کی طرف وحی لے کر آنے لگتے تو آپ ان کی خوشبو محسوس کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آوازیں بھی آپ سن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش کے پایا ہر ایک آسمان پر اور جنت کے درختوں اور محلات پر، حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد اللہ رب العزت کے اسم مبارک محمود سے نکلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک شانوں کے درمیان دست قدرت رکھے جانے کی بدولت اوپر بیان کی گئی تمام باتوں کی معرفت حاصل ہو گئی تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ رب العزت کا دست مبارک رکھا گیا تو اس کی مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز کو ادا کرنے میں دیر ہو، اور ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا اور اس حد تک کیا کہ قریب تھا کہ آفتاب کی شعاع نظر آنے لگے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے، تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اس نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا کہ جس طرح تم بیٹھے ہو اسی طرح صف بندی کیے ہوئے بیٹھے رہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں آپ سے اپنی تاخیر میں نماز پڑھنے کا واقعہ سناتا ہوں، اور پھر واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے وقت وضو کر کے جس قدر نماز میرے لیے مقدر تھی میں نے پڑھی، اس کے بعد مجھ کو نیند آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے دوران ہی سو گیا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوں جو بڑے حسین اور خوبصورت انداز میں جلوہ فرما تھے۔ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت ملائکہ آسمانی کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ مجھے معلوم نہیں۔ 3 مرتبہ یہی ارشاد ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، حتیٰ کہ میں نے دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ بس اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ ایک اور روایت میں عبد الرحمن بن عائش اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تھا مجھے اس کا علم ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا کہ اب بتاؤ ملائکہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ کفارات کے متعلق ذکر ہو رہا ہے۔ فرمان ہوا کفارات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض فرمایا جماعت کی نماز کے لیے قدم بڑھانا اور نمازوں کے بعد مساجد میں بیٹھنا اور باوجود دشواری کے کامل وضو کرنا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اور کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ جنت میں درجات عالیہ کا۔ ارشاد
ارشاد ہوا وہ کیا ہے؟ آپ نے پھر عرض کیا غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، نماز پڑھنا جس وقت کے لوگ محو استراحت ہوں۔ پھر ارشاد ہوا کچھ مانگو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رب العزت، میں آپ سے نیک کام کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں اور مساکین کی صحبت مانگتا ہوں، اور یہ کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس عذاب میں مبتلا ہونے سے بچا دے، اور میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس عمل سے محبت جو تیری محبت کے قرب میں پہنچانے کا سبب بنے۔ یہ بات سنانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا خواب سچا ہے، یعنی کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی، احمد اور طبرانی نے روایت بھی کیا ہے۔